کے شہری ہیں، ایک جماعت کے نمائندہ ہیں. کسی بھی شخص کے جو مسنگ ہونا یا ان کا لاپتہ ہونا کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. اور بالکل ان کو میں آلریڈی جو پنجاب حکومت کی ہے، جو آئی جی ہے، جو فورسز کی ہے، ان کے ساتھ رابطہ میں ہوں اور ان کی لوکیشن وائز بھی انہوں نے ان کے اندر جج صاحب کو آ کے تفصیل بھی بتائی تھی. اس کو ہم بڑی طریقے سے مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور یہ کسی قسم طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. بہت شکریہ. ذمہ داری میں شامل ہے. میری گزارش یہ ہے کہ عمران ریاض کو بازیاب کرایا جائے. اس کو غائب ہوئے بہت ٹائم ہو چکا ہے. اس کے لیے ہمارے ساتھ کھڑی ہوں، ہماری ہیلپ کریں. اس کا جو جرم ہے یا اس کا جو سیاسی کردار ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن بحیثیت انسان، بحیثیت پریس کلب ممبر اور جرنلسٹ، اس کا جو قانونی حق ہے وہ اس کو ضرور دلایا جائے. یہی میری چھوٹی چھوٹی گزارشات تھی. اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ گفتگو کریں. آپ کے پاس میری سمجھنے سے بات نہیں ہوتی، لیکن ایک تعصب بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 2018 میں جب RTI اس پر کر ایک مسلط کیا گیا نالائق، نااہل، چور، کرپٹ ملک کے اوپر وزیر اعظم، تو اس کے بعد اگلے ہی مہینے سے تمام اپوزیشن جیلوں میں چلی گئی، سزائے موت کی چکیوں میں چلی گئی، عمر قید اور سزائے موت کی کہانیاں سنائی گئی اور میسیجز دیے گئے. اور فوری طور پر سب کو کرپشن کے کیسز جو انہی کے دور میں عدالتوں سے سرخرو ہو کر بیلز ہوئی. لیکن جب ہماری حکومت آئی، مقصد پاکستان کی عوام کا ریلیف تھا، نوجوان کا کاروبار تھا، نوجوان کا روزگار تھا، ملک میں مہنگائی کم کرنا تھا، اور وہ دوبارہ سے جو ایک ڈیولپمنٹ کا تاثر تھا. تو ہم نے آتے ہی ہم ڈال سکتے تھے. جو ریاستی طاقت عمران خان صاحب کے پاس موجود تھی وہ موجودہ حکومت کے پاس بھی موجود تھی، وہ نیب بھی موجود تھی. لیکن اگر ہم نے ان سے انتقام لینا ہوتا تو ہم نیب کے اندر کوئی ریفارم نہ کرتے، جس سے پاکستان کے 4 سال بزنس بھی تباہ ہوا، معیشت بھی تباہ ہوئی، گورننس بھی تباہ ہوئی، اور اس ٹول کو استعمال کر کے سیاسی انتقام ہوا. ایک پورا پروسیس چلا جس کے تحت کیسز بنے، اس کی انویسٹیگیشن کورٹس کے اندر ہوئی، ٹرائلز کورٹس کے اندر ہوئے، جو یہ پیش ہونے نہ جواب دینے کی وجہ سے 9 مئی کی انتہا کی گئی. اور 9 مئی کے واقعے کے بعد سپریم کورٹ نے بڑھا کر کہا گڈ ٹو سی یو اینڈ وشنگ یو گڈ لک. سلیم شیخ صاحب ایک سیکنڈ، سلیم شیخ صاحب آپ کا ریاست کی ریٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ذمہ داری پارلیمنٹ پہ بھی اتنی ہے، جوڈیشری پہ بھی اتنی ہے، اور ایگزیکٹو کے اوپر بھی اتنی ہے. اچھا میں نے کہا ذرا میں پوچھ لوں کہ وہی صاحب ہے یا کوئی اور صاحب. پہلی بات تو ہے کہ اگر اپنے اعمال ٹھیک ہو تو سیاست سے کسی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، جس کی زندہ مثال محمد نواز شریف موجود ہے. جن کو مائنس کرنے کی، جن کو سیاست سے ہٹانے کی باتیں میں بچپن سے سن رہی ہوں، لیکن جب جس کی بنیادیں اور جس کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ پاکستان کی عوام کے اندر ہوں، جو مصنوعی طور پر مینڈیٹس کو چوری کر کے RTS کو بٹھا کر مسلط نہ کیا گیا ہو، تو پھر اس کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ کہ 2018 سے لے کر 2022 تک جس سیاسی انتقام اور مائنس کرنے کی سازشوں سے پاکستان مسلم لیگ نون گزری ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جو آدھا گھنٹہ جیلوں میں نہیں رہ سکتے، جو رونا پیٹنا ڈال دیتے ہیں، جو جماعتیں ہوتی ہیں جن کے لیڈر بہادر ہوتے ہیں، لیڈر نہیں ہوتے، وہ جماعتوں کو بھی کوئی مائنس نہیں کر سکتا، ان لیڈروں کو بھی کوئی مائنس نہیں کر سکتا، اس سیاستدان کو بھی کوئی مائنس نہیں کر سکتا. پاکستان مسلم لیگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور اس وقت الیکشن کے لیے تیاری کر رہی ہے، اور پاکستان کے عوام کے پاس الیکشن کا مینڈیٹ لے کر جائے گی، اور عوام سے مینڈیٹ لے کر انشاءاللہ عوام کی خدمت کرے گی. دیکھیں انہوں نے اپنے 4 سال کے، نہیں میں کوئی سوال لیٹ گو نہیں کر سکتی، انہوں نے اپنے 4 سال کے اعمالوں کا جواب دینا ہے اور 9 مئی کا بھی جواب دینا ہے. تو کسی کو نہ قانون سے استثنا حاصل ہے، کیونکہ اس ملک کے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم نے انہی عدالتوں کے اور انہی قوانین کے سامنے پیش ہو کر یہ مثال رکھی ہے کہ اب ملک کا آنے والا کوئی وزیر اعظم کسی قانون سے استثنا نہیں ہوگا. ہم اس کی نیگوسیشن کے اندر ہیں، اور ان کے ساتھ جو بجٹ بنتا ہے تفصیل شیئر ہوتی ہے، اور وہ ایسے نہیں ہوتا کہ اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، اس کو کر دیں. اور جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جن کا مقصد پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے، وہ بجٹ بنانے کو سر سے اتارتی نہیں ہے، بلکہ ایک ایک لائن جو اس میں لکھتی ہیں وہ پاکستان کی عوام کے لیے. اور کیا چیز
پاکستان کے نوجوان کاروبار تک کا سیکٹرز آئی ٹی جیسے میں نے آپ کو بتایا یوتھ پروگرام ایگریکلچر ایکسپورٹس ویمن جو امپاورمنٹ ہے اس کا تو کوئی حکومت جو ہوتی ہے وہ سر سے بجٹ اتارتی نہیں کبھی بھی جو ذمہ دار ہوتی ہے لیکن ہم نے 4 سال ضرور دیکھا کہ کس طرح سر سے بجٹ اتار کر معیشت کو تباہ کر کر نہ کسی سیکٹر کی پرواہ نہ کسی نوجوان کی پرواہ نہ کسی سیگمنٹ کی پرواہ کرتے ہوئے بجٹ بنائے گئے دیے گئے آئی ایم ایف پروگرام جو دیا سائن کر دیا جب چاہا اس کو وائلیٹ کر دیا جب چاہا اس کی معیشت کو تباہ کر دیا سبسڈی دے کر تو یہ نہ اس وقت حکومت کا کام ہے ہم نے بڑی ذمہ داری نواز شریف صاحب کی ضرورت ہے لیکن اس وقت پاکستان کو محمد نواز شریف جیسے لیڈر کی ضرورت ہے اور یہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ محمد نواز شریف وہی پیش بندی ہے جو پچھلے سال کی گئی تھی کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے یا ایسی کوئی بھی نیچرل کلائمیٹ آتی ہے تو اس کی منصوبہ بندی ایسی ہو کہ جانیں بچائی جا سکیں نہ کہ جانیں جو ہے لوگ جو ہے وہ ان کی ہلاکتیں ہوں یا لوگ شہید ہوں تو یہی وہ سارا ریزالو ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہر وقت جو پیٹرول پرائسز کا نیچے آنا ہے گندم کی پرائس کا نیچے آنا ہے ویٹ کی پرائس کا نیچے آنا ہے سارا وقت وزیر اعظم اس کا ڈائریکٹ ریلیف کیسے عام آدمی کو پہنچ رہا ہے اس کے اندر ہے پھر آئی ٹی کے شعبے میں جو لون اسکیم ہے وہ آپ لوگ جو ینگ صحافی ہیں اگر آپ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو یوتھ لون اسکیم ہے اس کے اندر آپ اپنا حصہ لے سکتے ہیں اس کے اندر پوری آپ کے لیے میکینزم کو وضع کر دیا گیا ہے اسی طرح زراعت کے شعبے میں جو ٹیوب ویلز ہیں جو کسان ہیں ان کے لیے جو ایک ایگریکلچر ریولیوشن کا بجٹ دیا گیا اور خالی بجٹ نہیں ہے خالی پیسے مختص نہیں کیے گئے بلکہ وہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ کس طرح آئی ٹی کا سیکٹر کس طرح ایگریکلچر کا سیکٹر کس طرح ایکسپورٹ کا سیکٹر کس طرح نوجوان کو پہلی دفعہ جو یوتھ پروگرام تھا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا اس کو 4 سال تک کی تو بدل دی لیکن اس کے 13 میں سے 8 جو حصے تھے وہ بند کر کے رکھے اور صرف اس کی تشہیر کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا رہا لیکن نوجوانوں کو اس کا اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ نہیں مل سکے اس بجٹ اور پچھلے سال بجٹ میں جتنا آئی ٹی ریلیٹڈ نوجوانوں کے لیے ایگریکلچر ریلیٹڈ اور یوتھ ریلیٹڈ جتنا بجٹ تھا اس کی ڈائریکشن تھی اس کا میکینزم بھی اس بجٹ کے اندر طے کر دیا گیا ہے تاکہ ریلیف جو ہے وہ فوری طور پر مل سکے الیکشن پہ آپ کا سوال ہوگا انشاءاللہ الیکشن جو ہے کانسٹیٹیوشنل مدت ہے اور یہی اصل روح ہے جمہوریت کی وہ حکومت جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو وہ دے گی ہم الیکشن کے لیے اگر اس وقت کوئی جماعت ریڈی ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون آلریڈی اپنی الیکشن کیمپین شروع کر چکی ہے آپ نے دیکھا ہوگا شجاع آباد کے اندر بڑا بھرپور جلسہ ہوا کلیاں کے اندر بہاڑی کے اندر لاہور کے اندر یہی جو الیکشن کیمپین کا تسلسل ہے جو شروع ہو چکا ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی 3 دن پہلے شجاع آباد میں ایک بھرپور جلسہ کیا اور جو عوام کی سپورٹ عوام کا جو رد عمل ہے اور اب پاکستان کی قوم یہ فساد یہ نفرت یہ انتشار اس ہجان کی کیفیت سے تھک چکی ہے اور مقصد موجودہ حکومت کا ہے کہ ملک کے اندر ایک ایسی اتحاد کا عنصر ہو ایک ایسا عنصر ہو کہ جو لوگوں کو نوجوانوں کو پاکستان کو جوڑنے کی بات کرے تعمیر کی بات کرے جیسے ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون نے خالی باتیں نہیں کی بلکہ اپنا ویژن بھی دیا ہے اور کر کے دکھایا ہے چاہے وہ سی پیک ہو چاہے وہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو چاہے وہ موٹر ویز ہوں چاہے وہ بجلی کے منصوبے ہوں چاہے وہ مہنگائی ختم کرنا ہو چاہے وہ روزگار دینا ہو کاروبار دینا ہو نوجوان کو بزنس مین کے لیے کاروباری مواقع ہوں جو 13 سے 18 تک کا ایک سفر آپ نے دیکھا انشاءاللہ اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اس کی شروعات ہو گئی ہے اور یہی وہ طریقہ ہے کہ لوگ ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے چنیں آر ٹی ایس کو بٹھا کر اپنے نمائندوں کو لوگوں کے مینڈیٹ کو قتل کر کے اس کے اوپر مسلط کر کے جب بھی کوئی مصنوعی چیز ڈالی جائے گی تو وہ اسی طرح ریت کی طرح بگڑے گی اور اس کا کوئی جو عوام کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ نہیں ہوگا لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ اکانومی کی بھی ڈائریکشن اور